امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن دونوں فریقوں نے مبینہ طور پر اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹرمپ نے غصے میں آ کر حلف اٹھایا، دونوں فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا احترام کریں۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے بعد میزائل داغے، جبکہ ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ تنازع کے نتیجے میں دونوں اطراف میں کافی نقصان اور جانی نقصان ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ یوکے سے خبر ہے۔ یوکے کی کمپٹیشن اینڈ مارکیٹس اتھارٹی CMA مارکیٹ میں اس کے غلبے کے خدشات کے پیش نظر گوگل کے سرچ اور اشتہاری طریقوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ گوگل یوکے میں 90% سے زیادہ عمومی تلاش کے سوالات پر کارروائی کرتا ہے اور 2 لاکھ سے زیادہ یوکے مشتہرین کی خدمت کرتا ہے۔ CMA کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا گوگل مسابقتی رویے اور استحصالی ڈیٹا اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ یہ تحقیقات گوگل کے یوکے آپریشنز میں اہم تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ CMA کا فیصلہ 13 اکتوبر 2025 تک متوقع ہے۔ نیکسٹ ہے نیٹو کے مارک روٹے نے دفاعی پیداوار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ روس اس اتحاد کو آگے بڑھا رہا ہے۔ نیٹو کا اس سربراہی اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اہم رہنماؤں کی آمد کا انتظار ہے۔ بات چیت میں یوکرین کی حمایت اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے دفاعی اخراجات بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ نیٹو کی کوششوں کا مقصد یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنانا اور مستقبل میں روس کی جارحیت کو روکنا ہے۔ یہ اتحاد اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور یوکرین کو جامع مدد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا سے۔ یوٹیوب آسٹریلیا کی 16 سال سے کم عمر کے لیے سوشل میڈیا کی مجوزہ پابندی کی مخالفت کر رہا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ ویڈیو ڈسٹریبیوشن سروس ہے، بنیادی طور پر سوشل میڈیا نہیں۔ ECFT کمشنر جولی انمن گرانٹ چاہتی ہیں کہ بچوں کی حفاظت کے لیے یوٹیوب کو پابندی میں شامل کیا جائے، لیکن یوٹیوب کا دعویٰ ہے کہ اس سے کمیونٹی کے جذبات کو نظر انداز کیا گیا ہے اور حکومت کے اس سے مستثنی ہونے کے پہلے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ دسمبر کے وسط میں شروع ہونے والی اس پابندی کا مقصد نابالغوں کو آن لائن نقصان سے بچانا ہے۔ یوٹیوب کو ابتدائی طور پر اس کے تعلیمی مواد کی وجہ سے چھوٹ دی گئی تھی، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے۔ اس فیصلے کا جائزہ وزیر مواصلات انیکا ویلز کریں گی۔ نیکسٹ ہے امریکی قانون سازوں کے مطابق AUKUS اوکس معاہدہ ہند بحر الکاہل کے علاقے میں چینی جارحیت کو روکنے کے لیے اہم ہے۔ اس معاہدے میں، جس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ شامل ہے، اس کا مقصد آسٹریلیا کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جوہری طاقت سے چلنے والی افدوزیں فراہم کرنا ہے۔ دونوں جماعتوں کے امریکی قانون سازوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ 30 دن کے جائزے کے دوران اس معاہدے پر دوبارہ کام کریں۔ اس معاہدے کی اہمیت خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ قانون سازوں کا خیال ہے کہ یہ اتحاد آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے بہترین مفاد میں ہے۔ نیکسٹ ہے کینیڈا سے۔ کینیڈا اور یورپی یونین نے ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے کینیڈا کی فوجی خریداری اور شراکت داری میں اسٹریٹجیکل تبدیلی آئی ہے۔ یہ معاہدہ کینیڈا کو یورپی یونین کے 150 بلین یورو کے دفاعی پروکیورمنٹ پروگرام تک رسائی اور مشترکہ ہتھیاروں کی خریداری میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اقدام کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کے درمیان سامنے آیا ہے، خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تحفظ پسند پالیسیوں اور محصولات کے تحت۔ اس معاہدے کا مقصد کینیڈا کے دفاعی ذرائع کو مضبوط بنانا اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ اس شراکت داری سے کینیڈا کے لیے خریداری کو آسان اور زیادہ سستی بنانے کی توقع ہے۔ نیکسٹ ہے اسرائیل کے غزہ میں جاری تنازعہ نے یورپی یونین کے ساتھ
اس کے تعلقات کشیدہ کر دیے ہیں۔ یورپی یونین اسرائیل کے اقدامات پر تیزی سے تنقید کر رہی ہے، جس سے سفارتی تناؤ جنم لے رہا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک اس بات پر منقسم ہیں کہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، لیکن بہت سے لوگ زیادہ مضبوط رد عمل کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تنازع کے انسانی اثرات اور شہری ہلاکتیں میں بڑے خدشات ہیں۔ کشیدہ تعلقات کے اسرائیل کے بین الاقوامی تعلقات پر طویل مدتی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی شو مین سے مضبوط سیاست کی طرف تبدیلی کا اشارہ ہے۔ ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات خارجہ پالیسی کے لیے زیادہ جارحانہ انداز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی ممکنہ فوجی تنازعات اور عالمی عدم استحکام کے بارے میں خدشات کو جنم دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ کی حکمت عملی سفارتی حل پر ملکی سیاست کو ترجیح دے سکتی ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی تعلقات اور عالمی سلامتی کے لیے ایک اہم خطرات کا باعث ہے۔ نیکسٹ ہے یوکرین، روس اور مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کے لیے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی حمایت حاصل کرنے کے لیے اجلاس میں شریک ہیں۔ یورپی یونین کا مقصد روس کی جارحیت اور مشرق وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے تنازعات کو حل کرنا ہے۔ اجلاس میں یورپی یونین کے اتحاد کو مضبوط بنانے اور ان عالمی چیلنجوں کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ بات چیت یورپی یونین کی خارجہ پالیسی اور خطے میں سفارتی کوششوں کو تشکیل دے سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کی وجہ سے آسٹریلیا میں پیٹرول کی قیمتیں $2 فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ تنازع نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو جنم دیا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $80 فی بیرل سے اوپر چڑھ گئی ہے۔ اچھا جی نیکسٹ ہے ایک شخص پر اینابیل روک کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے، جو کہ یہ واقعہ شمالی لندن میں ہوا ہے اور وہ مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ ملزم اس وقت حراست میں ہے۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ اس واقعہ سے کمیونٹی صدمے میں ہے۔ کیس عدالتی نظام کے ذریعے آگے بڑھے گا۔ نیکسٹ ہے پاکستان نے حالیہ پاک بھارت فوجی بحران میں اپنی فیصلہ کن سفارتی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ یہ بحران جموں کشمیر کے پہلگام میں ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد شروع ہوا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پار سے شدید گولہ باری ہوئی۔ ٹرمپ کی سفارتی کوششوں سے مبینہ طور پر کشیدگی کم ہوئی، جس کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کی حکومت جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان وسیع تر تنازع کو روکنے کے لیے ٹرمپ کی قیادت کو قرار دیتی ہے۔ نامزدگی ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف آصف منیر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے